یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اس الیکشن میں جس دن الیکشن رزلٹس آ رہے تھے اس رات کو، یعنی جمعرات کی رات کو، تو 10-12% رزلٹس آنے پہ ایک ون سائڈڈ جو ایک شور ہوا اور بتایا گیا کہ آزاد جیت رہے ہیں اور پارٹیاں ہار رہی ہیں، 10-12% کے اوپر ایک رائے قائم کر لینا ایک غیر منطقی بات تھی اور غیر مناسب بات تھی۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس الیکشن میں حقائق اگر اس کا آپ سامنا کریں تو جواب آپ کو صاف صاف مل جاتا ہے کہ اس الیکشن میں جو دھاندلی کا الزام لگایا گیا، اگر ایسی بات ہوتی تو پھر یہ میرے لیفٹ سائڈ پہ جو ہمارے ایک سینئر پولیٹیشین ہیں بیٹھے ہیں جنہوں نے کھلے دل کے ساتھ اعتراف کیا کہ میں نے اپنی شکست کو مانتا ہوں، یہ کس طرح ہار گئے۔ اور ہمارے میں گجرانوالہ میں، شکر پورہ میں، ادھر ایبٹ آباد میں، جی فیصل آباد میں رانا ثناء اللہ، یہ ہمارے بڑے سینئر پولیٹیشینز ہیں پی ایم ایل این کے، یہ کس طرح ہار گئے۔ ایک طرف دھاندلی کا الزام لگایا جاتا ہے اور آزاد جیت رہے ہیں اور ہمارے کینڈیڈیٹس کو ہرا رہے ہیں، یہ کتنی بذات خود ایک کانٹرڈکٹری بات ہے، متضاد بات ہے کہ دھاندلی کا الزام لگایا جا رہا ہے اور ہمارے کینڈیڈیٹس سینئر پولیٹیشینز ہار رہے ہیں۔ ایبٹ آباد میں مرتضیٰ جاوید عباسی وہ ہارے ہیں، آزاد جیت رہے ہیں اور دھاندلی کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اور پھر یہ بات کہ جناب کورٹس میں جو کاؤنٹنگ کی یا ان کی درخواستوں کو مسترد کیا گیا تو وہ خالی ہمارے مخالفین کی درخواستوں کو مسترد نہیں کیا گیا، ہمارے کینڈیڈیٹس کی بھی درخواستوں کو مسترد کیا گیا ہے، وہ کورٹس میں گئے ہیں۔ تو مہربانی کر کے خدارا الیکشن ہو گئے اور یہ ثابت ہو گیا الیکشن میں کہ جو پولیٹیکل پارٹیز میں سب سے بڑی پارٹی پی ایم ایل این ہے، آزاد امیدوار ان کو آپ گنتے ہیں تو یقیناً ان کا نمبر زیادہ ہے۔ آپ حقائق سے نظر نہیں چرا سکتے بالکل، لیکن پولیٹیکل پارٹیز میں پی ایم ایل این نمبر 1 ہے، اس کے بعد پیپلز پارٹی ہے اور درجہ بدرجہ دوسری پارٹیز ہیں، اور رزلٹس اب تقریباً سب سامنے آ چکے۔ اور اب میں سمجھتا ہوں کہ اگلا مرحلہ اب شروع ہوا چاہتا ہے۔ تو میں یہاں پر بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں کہ پارلیمان میں اب یہ سارا عمل وہاں پر مارز وجود میں آئے گا، اور اگر آزاد ممبران وہ اپنے آپ کو پی ٹی آئی اسپانسرڈ کہیں یا نان پی ٹی آئی اسپانسرڈ کہیں، اگر وہ حکومت بنا سکتے ہیں بڑے شوق سے بنائیں۔ پریزیڈنٹ نے ان کو دعوت نہیں دینی، کیونکہ اب آئین کا منشا اور تقاضا یہ ہے کہ ہاؤس خود جس کی بھی تعداد زیادہ ہے وہ اپنے کینڈیڈیٹ کو وہ فیلڈ کرتے ہیں، ایک پروسیس ہے، اسپیکر کے پاس باقاعدہ وہ جمع ہوتے ہیں اور پھر اس پر ووٹنگ ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر آزاد ممبر جو اپنے آپ کو پی ٹی آئی اسپانسرڈ کہتے ہیں بڑے شوق سے حکومت بنائیں، ہم اگر وہ میجورٹی دکھا دیں گے، ہم بڑے شوق سے ہم بیٹھیں گے اپوزیشن بینچز پہ اور اپنا جو ایک آئینی کردار وہ ہم ادا کریں گے انشاءاللہ۔ اور اگر وہ حکومت نہیں بنا سکتے تو یقیناً پھر ہاؤس کے اندر جو دوسری پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ باہمی مشاورت سے وہ اپنا فیصلہ کریں گے اور اپنا کینڈیڈیٹ فیلڈ کریں گے۔ یہ ہے آئینی جمہوری طریقہ، اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب اسی راستے کو اپنا کر آگے بڑھنا ہوگا اور ہمیں اس حوالے سے یکسو ہو کر یکسوئی کے ساتھ ہمیں
یہ مرحلہ جو آنے والا ہے اگلے چند ہفتوں میں، اس کو ہمیں طے کرنا ہے۔ میں یہاں پر یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جب 2018 میں ہمیں ایک جھرلو کے ذریعے، جعلی ہتھ کنڈوں کے ذریعے ہمیں جب ہروایا گیا، تو نہ ہم نے کسی کو گالی دی، نہ ہم نے کسی مقام پہ جا کر گھراؤ جھراؤ کیا، نہ ہم نے کوئی گملہ توڑا، نہ ہم نے کوئی لانگ مارچز کیے۔ ہم نے یقیناً پارلیمنٹ میں جا کے کالی پٹیاں باندھ کر جو ہمارا حق تھا، ہم نے اس کے اوپر احتجاج کیا، اور ہم نے اوتھ اٹھایا وہاں پہ۔ کون نہیں جانتا کہ وہ تاریخ کا سب سے بدترین بددیانتی سے، خیانت سے اس الیکشن کو چرایا گیا تھا۔ ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ ہم خدا نخواستہ پارلیمنٹ کو آگ لگائیں گے۔ ہم نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ ہم سول ڈس اوبیڈینس کا ہم قوم کو پیغام دیں گے۔ ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ ہم جا کے اپنا ڈی چوک میں دھرنے دیں گے اور میلے کچیلے کپڑے لٹکائیں گے۔ ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ ہم ایک جعلی ڈرامہ رچائیں گے اور قبریں کھودیں گے اور کفن لے آئیں گے۔ نواز شریف کی قیادت میں نہ کبھی ایسا سوچا گیا، نہ کبھی ہوا، نہ کبھی ہوگا۔ اور آج ہم نے پھر 4 سال دل جمی کے ساتھ اس قوم کی خدمت کی بطور اپوزیشن، اور اس متحدہ اپوزیشن میں پی ایم ایل کے علاوہ پیپلز پارٹی تھی، جے یو آئی تھی، اور درجہ بدرجہ دوسری پارٹیز تھیں۔ ہم نے فیٹف کا بل ہم نے منظور کروایا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ وہ قوم کی بہترین مفاد میں تھا۔ کریڈٹ جس کو بھی جاتا تھا، اصل کریڈٹ پاکستان کو جانا تھا، اور ہم نے اپنی ذاتی پسند ناپسند سے بالاتر ہو کر ہم نے یہ فیصلے کیے، اور ہم نے باقاعدہ وہاں پر اپنے پروسیڈنگ میں پورا حصہ لیا۔ لیکن جب ہم نے چارٹر آف اکانومی کی بات کی، پہلے دن کی میں نے اپنی تقریر میں فرسٹ مائی میڈن اسپیچ، اور اس میں جس طرح اس کو حقارت سے ٹکرایا گیا، اس کے اوپر جس طرح فکرے کسے گئے، جو الفاظ جو دن رات وہ کہتے تھے یہاں پر کہنے کا مناسب نہیں ہے، اس سے مزید قوم کا وقت ضائع ہوگا، مزید تقسیم در تقسیم ہوگی۔ اور اسی طریقے سے جب بھی موقع آیا، کشمیر کا تنازع اور ہندوستان کا حملہ، مل بیٹھنے سے انکار کر دیا گیا۔ کشمیر ڈے کے اوپر مل بیٹھنے سے انکار کر دیا گیا، اور اس طرح دوسرے مراحل جب آئے، کووڈ کے اوپر مل بیٹھنے سے انکار کر دیا گیا، جب پوری قوم کے اوپر کووڈ کا پوری دنیا میں وہ حملہ آور ہو چکا تھا کووڈ۔ میں اس کا گواہ ہوں۔ جب ہندوستانی جہازوں نے پاکستان کے فضاؤں کو عبور کیا اور وہ جہاز ان کا مار گرایا گیا، اس رات ہماری میٹنگ تھی، پوری اپوزیشن وہاں پر موجود تھی، بتایا گیا تھا کہ وزیر اعظم تشریف لائیں گے، لیکن 1.5 گھنٹے کی تاخیر کے بعد سپہ سالار آئے، وزیر اعظم نہیں آئے۔ یہ تھا ہتک امیز ان کا رویہ۔ اس کے باوجود بھی ہم نے اس کو برداشت کیا تحمل سے، کہ ہم نے پاکستان کے وسیع تر مفاد کو ہم نے دیکھنا ہے، نہ کہ ایسی چیزوں سے جس سے اشتعال اور بڑھے، اور جس سے بدمزگی اور پیدا ہو، اور جس سے دوریاں اور پیدا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ 4 سال چور دروازے سے وزیر اعظم داخل ہوتے تھے تاکہ ان کو اپوزیشن سے سامنا نہ کرنا پڑے، مجھ سے ہاتھ ملانا نہ پڑ جائے۔ یعنی یہ تھی ان کی روش۔ کیا اس کو آپ جمہوری روش کہیں گے، کہ یا اس کو ایک صریحاً ایک فاشسٹ روش کہیں گے؟ فاشزم، نارسزم یہ کہیں گے اس کو آپ۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کم، جتنے بھی میں سافٹ الفاظ ڈھونڈوں، اس سے کم مجھے ڈکشنری میں الفاظ نہیں ملتے۔ اور پھر اسی طریقے سے جب 2022 اپریل میں جب ایک آئینی تقاضا پورے کرتے ہوئے پوری متحدہ اپوزیشن نے جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کا فیصلہ کیا، تو کتنی
صدر پاکستان سے لے کر اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر تک کس طرح آئین کی دھجیاں اڑائی گئی اور کس طرح پاکستان کے آئین کو پاؤں تلے روندا گیا. یہ بات اب میں نہیں کہہ رہا، سپریم کورٹ کے فیصلے کہہ رہے ہیں بالکل. تو یہ بات آپ کے ہم سب کے سامنے ہے. اور کس طرح اپنا اسمبلی کو توڑا گیا اور ایک بھونڈا 2 جملے کا فیصلہ دے کر ڈپٹی اسپیکر اندر چلے گئے، اسپیکر چلے گئے اور پریزیڈنٹ نے جناب اسمبلی توڑ دی چند منٹوں کے اندر. یہ ہے وہ ماضی ایک بھیانک داستان جو ہمارے سامنے ہے. مگر آج ہمیں اس معاملے کو متحد ہو کر سنبھالنا ہے. 16 ماہ کی بات ہوتی ہے. میں کئی مرتبہ